دو ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ اور سریہ، اس کے معنی میں جو فرق ہے یاد ہے آپ کو؟ جی، سریہ وہ ہوتا ہے، وہ جنگ ہے جس میں سرکار کریم علیہ السلام نے خود شرکت نہیں فرمائی، صحابہ کو بھیجا، اور غزوہ وہ جنگ ہے جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور علم میں خوب برکتیں فرمائے۔ غزوہ بدر یہ 2 ہجری کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوششیں جاری تھیں۔ ان کی فریب کاریاں ہر آنے والے دن میں بڑھتی جا رہی تھیں۔ خوب انویسٹ کر رہے تھے، خرچ کر رہے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، دبانے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ جو ہر بار جو طریقہ ان سے ہوتا تھا وہ اس کو کر رہے تھے۔ وہ کیسے یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ ان کے پاس پاور کیا تھی؟ اقتصادی طاقت۔ معاشی طور پر وہ نہایت مستحکم اور مضبوط تھے، اور اسی اپنی معیشت کی بنیاد پر وہ یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے۔ اب یہ ان کے ساتھ زمانہ جنگ تھا، زمانہ امن نہیں تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ امن کے معاہدے بھی فرمائے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بہت سارے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، یہود کے ساتھ معاہدے کیے، اور جو معاہدہ کیا اس کی پوری پابندی کی ہے۔ جس قبیلے، جس قوم، جس مذہب کے لوگوں سے حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا، ان کو بھرپور امن میں ان کا ساتھ دیا ہے اور ہر لحاظ سے معاہدے کی پابندی کی۔ ان کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہیں تھا، اور ان کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ اس کے جواب میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، چند صحابہ کو، اور کہا کہ ان کا ایک تجارتی قافلہ جو شام سے تجارت کر کے واپس مکہ شریف جا رہا ہے، اس کو روکا جائے گا۔ مشورہ ہوا، طے یہی ہوا کہ بالکل اس کو روکنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، 300 اور کچھ افراد تھے۔ زیادہ مشہور روایت 313 کی ہے۔ 313 افراد ہیں، اور یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ کوئی اسلحہ نہیں تھا زیادہ، برائے نام اسلحہ جتنا قافلہ روکنے کے لیے کام آ سکتا ہے، اسلحہ تھا بھی نہیں، اسلحہ لیا بھی نہیں، اور اسلحہ تھا بھی نہیں۔ غربت کا دور تھا، اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی مسلمان نہایت کمزور تھے۔ حالانکہ عرب ایسے لوگ تھے، اور کچھ ہو نہ ہو اسلحہ ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن غربت اتنی تھی کہ اسلحہ بھی ان کے پاس پورا نہیں تھا۔ اب یہ لوگ حضور اسلام کے غلام یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ جب گئے تو اس وقت تھا 2 ہجری تھی، اور رمضان المبارک کی 8 تاریخ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام تھا کہ بدر کے مقام پر ہم اس قافلہ کو روکیں گے۔ آپ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بدر ایک ایسا مقام ہے کہ شام کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے بدر سے گزر کر جاتے تھے، یہ ان کا راستہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جب روانہ ہوئے، جو قافلہ شام سے آ رہا تھا، اس قافلہ میں جو تجارتی سامان تھا اس پہ پورے مکہ شہر کے ہر گھرانے کی انویسٹمنٹ تھی۔ اس میں
اس قافلہ کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ اب ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ ادھر آ رہے ہیں، اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ قافلے کا رخ موڑ لیا اور ایک لمبے روٹ کے ذریعہ سے وہ بدر کو بائی پاس کرتے ہوئے کسی اور سمت سے واپس مکہ معظمہ کی طرف وہ قافلہ چلا گیا۔ ابو سفیان نے ایک اور کام کیا، ایک تیز رفتار شخص جس کا نام ضمضم ہے، ضاد میم، اس کو روانہ کر دیا مکہ معظمہ، اور اس کو کہا مکہ والوں کو جا کر بتاؤ کہ ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر آیا ہے، اور ان سب کو جا کے بتاؤ کہ اپنے قافلہ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ اب یہ جو سوار تھا یہ تیزی کے ساتھ چلتا ہوا مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے اور اس کا خون اس کے جسم پر لگا دیا، اور پیدل چلتا ہوا، شور مچاتا ہوا، واویلا کرتا ہوا مکہ شہر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ لٹ گیا تمہارا قافلہ، اپنے قافلے کی مدد کو پہنچو، قافلے کی مدد کو پہنچو۔ اب سارے لوگ ایک دم چونک گئے، سب کا سرمایہ تھا اس قافلے میں، ہر گھر پریشان ہو گیا کہ ہماری معاشی معاملات ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ تو سب کو اکٹھا کیا اور خوب شور مچایا اور کہا کہ ہمارا قافلہ لٹ گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ حالانکہ ابھی قافلہ نہ تو روکا گیا تھا، نہ ابھی قافلے والوں کی مسلمانوں کے ساتھ سامنا آمنا ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ قافلہ، اختصار سے کہہ رہا ہوں، اب یہ قافلہ جو تھا یہ روٹ چینج کر کے مکہ معظمہ پہنچ گیا، لیکن مکہ والوں کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی جرت کیسے ہوئی ہمارے قافلے کو روکنے کی، پلاننگ کرنے کی؟ یعنی ہم کچھ بھی کرتے رہے ان کے خلاف، ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کریں۔ بڑے غصے میں آئے یہ لوگ، سب مل کر بیٹھ گئے، تیاری کی کہ اب چھوڑیں گے نہیں انہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، بدر میں جائیں گے، جہاں پہ ان کا پڑاؤ ہے وہاں پر جائیں گے، ان سے جنگ کریں گے، وہاں مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مدینہ منورہ میں جائیں گے، مدینہ میں پیچھا کریں گے، وہاں پہ ان کو ماریں گے۔ لمبی میٹنگز ہوئیں، مشورہ ہوا، خوب تیاریاں ہوئیں، اور چند دن کی تیاریوں کے بعد مشرکین کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ اب کتنا بڑا قافلہ تھا، ادھر کتنے افراد تھے؟ 313، یہاں 900 سے زیادہ جنگجو تیار کیے گئے، 900 سے زیادہ جنگجو، اور ہر کسی کے پاس اس دور کے اعتبار سے بہترین اسلحہ، خوب تیاری ہے۔ 900 تو جنگجو ہیں اور کثیر تعداد میں 7 اونٹ ہیں، سواری کے لیے نہیں، کھانے کے لیے۔ عربیوں کے ہاں بہترین کھانا اونٹ کا سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے اونٹ ہیں، شراب کے مٹکے ہیں، گانے والیاں ہیں، میوزک کے آلات ہیں۔ اب قافلہ چلا ہے، تھوڑا سا سفر طے ہوتا ہے، پھر رک جاتے ہیں، اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے، خوب گوشت پکتا ہے، شراب پی جاتی ہے، محفلیں سجتی ہیں، رقص کی محفلیں سجتی ہیں، گانے باجے چلتے ہیں، یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ عیاشی کا یہ عالم تھا، ایک دن میں 10 اونٹ ذبح ہو رہے تھے، 10 اونٹ ایک دن میں کھا رہے تھے یہ لوگ۔ ادھر یہ عالم ہے، بھرپور اسلحہ، بھرپور لشکر، بھرپور تیاری، گاتے ناچتے عیاشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ادھر فاقہ مست لوگ جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، جن کے پاس سفر کے لیے سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، سفر کے لیے بھی سواریاں پوری نہیں ہیں۔ ایک ایک اونٹ کے ساتھ 3 فرد ہیں، پہلے ایک اونٹ پر بیٹھتا ہے، 2 پیدل چل رہے ہیں، پھر دوسرا بیٹھتا ہے، پہلا اور تیسرا پیدل چل رہا ہے، پھر تیسرا بیٹھتا ہے، پہلا اور دوسرا پیدل چل رہا ہے۔ اتنے اونٹ تھے،
یہاں تک کہ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی الگ اونٹ نہیں تھا، ایک اونٹ ہے اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 3 افراد ایک اونٹ پر باری باری سفر کر رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں حضور آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ تو نہ چلیں، میری باری آپ لے لیں۔ حضرت زید کہتے ہیں حضور میری باری آپ لیں۔ حضور ہم پیدل چلتے ہیں، نو پرابلم، ہم چلتے رہیں گے پیدل، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اونٹ پر سوار رہیں۔ کریم آقا نے فرمایا نہیں نہیں، جس طرح باقی سب باری باری سوار ہو رہے ہیں میں بھی ایسے ہی ہوں گا۔ سبحان اللہ، ایسا آقا کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے سب غلام، سب صحابہ ایسے ہی جا رہے ہیں، باری باری سفر ہو رہا ہے۔ اب اونٹ بھی بہت اچھے نہیں تھے، ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا کسی کا راستے میں، بہت کوشش کی، وہ چل نہیں رہا، ٹھوکریں ماری، چھڑیاں ماری، اب اس میں سکت ہی نہیں تھی بیچارے میں، کمزور اونٹ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا، بتایا جی یہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، ایک گھونٹ لیا، کلی فرمائی، اونٹ کا منہ کھولا، اس میں پانی ڈال دیا۔ سبحان اللہ، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کلی اس کے منہ میں ڈلی، وہ اتنا تیز ہوا کہ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے جاں نثاروں کا قافلہ اپنے مقام پر پہنچ گیا، صورتحال کا جائزہ لیا گیا، بتایا گیا حضور وہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا، وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو بلا لیا مشورہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہم آئے تو تھے قافلہ کو روکنے کے لیے کہ ان کی اقتصادی راہداری کو بند کیا جائے، ان کا اقتصادی راستہ جو ہے اس کو روکیں، ان کی تجارت ڈسٹرب ہو تو یہ ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کریں، اور ہمارے اوپر جو جنگ مسلط بار بار کرتے ہیں یا ہمارے خلاف جو کارروائی کرتے ہیں اس سے ان کو روکا جائے۔ تو ہمارا پروگرام تو ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا تھا، جنگ کی تیاری تو تھی نہیں۔ اب آپ بتائیں، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، لباس بھی پورا نہیں تھا صحابہ کے بدن پر، تو اب ایسی صورتحال میں جب وہ پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کا مشورہ تھا کہ چونکہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہماری پوری تیاری نہیں ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن سینئر صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ایسے واپس جائیں گے اس میں ہماری عزت نہیں ہے، ہم جنگ کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فیصلہ فرمانے سے پہلے سب کی رائے لینا چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے مہاجرین سے پوچھا بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے بھی کہا حضور آپ حکم فرمائیں، ہم انشاءاللہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ انصار سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت سعد نے یہی کہا۔ آپ بار بار کہتے رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، اور سبھی اپنی اپنی باری پر یہی کہتے رہے حضور حکم فرمائیں ہم حاضر ہیں۔ حضور کے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کیا ہے؟ حکم ہوا تھا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کریں، تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، کہنے لگے موسیٰ آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم تو نہیں لڑیں گے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ان سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم میں طاقت ہی نہیں ہے ان سے لڑنے کی،
تو آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے بہت بڑی جرت کی، جس کی سزا میں 40 سال تک وہ میدان تیہ میں بھٹکتے رہے تھے، 40 سال تک۔ تو حضرت مقداد کہنے لگے حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ حفیظ جالندھری نے اس کو بڑے حسین انداز میں ایک شعر میں سمو دیا ان کی بات کو۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور ہمیں تو آپ کا حکم چاہیے، آپ حکم فرمائیں جانیں قربان کر دیں گے، ہتھیلی پر جانیں رکھ دیں گے۔ اب دیکھو ایک طرف مکمل اسلحہ سے لیس لوگ ہیں، اور ان سے تعداد میں کم از کم 3 گنا زیادہ ہیں، اور کھانے کی بھی وافر اشیاء ہیں، کسی شے کی کمی نہیں، اور یہاں بھوکے لوگ ہیں، کھانے کو سامان پورا نہیں ہے، لڑنے کو اسلحہ پورا نہیں ہے، سفر کرنے کو سواریاں پوری نہیں ہیں، کہاں سے پیدل چل چل کر تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں حضور آپ حکم فرمائیں اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ دیں گے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ ولولہ دیکھو، سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں، ولولہ دیکھو کتنا سامان ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، یہی اسلحہ تھا۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سہارا حضور تھے، اعتماد ذات مصطفیٰ پر تھا، ہمارا اعتماد نہیں ہے حضور پر۔ آج ہم جو پس رہے ہیں نا، جو مر رہے ہیں،
جو ذلت کی گہرائیوں میں مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ آج کس چیز کی کمی ہے؟ معدنی ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہے، افرادی قوت مسلمانوں کے پاس، بہترین زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اعلیٰ جغرافیہ مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کے بہترین ممالک مسلم، سب کچھ ہے، بہترین اسلحہ بھی ہے، اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی، ہمارے میزائل کی جو سسٹم ہے بہت اعلیٰ قسم کا ہے، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے۔ کمی اس بات کی ہے حضور پر اعتماد نہیں ہے، حضور کا سہارا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب یہ نسبت مضبوط ہوگی پھر عروج ہوگا۔ ہم تو جب 313 تھے، اسلحہ پورا نہیں تھا، ہم تو تب بھی نہیں پسے تھے، ہم تو تب بھی ذلیل نہیں ہوئے تھے، اللہ نے تب بھی عزتیں عطا فرما دی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور حکم فرمائے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ کا اشارہ ہوگا جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فائنل ہو گیا کہ صبح انشاءاللہ پھر جنگ ہوگی۔ حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مشورہ ہے، آپ مشورہ میرا قبول فرمائیں۔ حضور ایک سائبان بنا دیا جائے، آپ وہاں پر قیام فرمائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اگر اس جنگ میں سارے شہید بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور غلام عطا فرما دے گا۔ کیسی محبت ہے حضور کے ساتھ، تیاری کر کے بیٹھے ہیں مرنے کے لیے، شہید ہونے کی تیاری کی ہوئی۔ حضور آپ صاحبان میں جلوہ فروز ہوں، ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، بچ گئے تو ٹھیک ہے، آپ ہماری قیادت فرمائیں گے، ہم اگر یہاں کام آ گئے، شہید ہو گئے تو سرکار آپ واپس تشریف لے جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور غلام عطا فرما دے گا، تو دین اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی تائید فرمائی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشورہ قبول فرما لیا۔ ایک عشیر چھپر بنا دیا گیا، آپ اگر جائیں بدر میں تو وہاں پر وہ مقامات آپ کو اب بھی مل جائیں گے جہاں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ ادھر کفار کی طرف سے بھی مشاورت جاری تھی۔ کفار میں کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، یہ ایک پہلی بڑی جنگ تھی مسلمانوں کفار کے درمیان، تو کچھ کفار ایسے تھے تو جو زیادہ سخت نہیں تھے کافر ہی لیکن اتنے شدید نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، کوششیں ادھر سے ہو رہی تھی جنگ بندی کی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ جنگ ہو، جنگ کی تیاری تو وہ کر کے آئے تھے۔ وہب کو بھیجا گیا، یہ ایک جاسوس کے طور پر اس کو بھیجا گیا عمیر بن وہب کو، کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کا کتنا بڑا لشکر ہے، کتنے لوگ ہیں، کیسی تیاری ہے۔ عمیر آیا، آ کر سارے لشکر کے ارد گرد سے دیکھا، دور دور سے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ حامی کتنے لوگ تھے؟ اس نے بتایا یہ 300 سے کچھ اوپر ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ پہاڑ کے پیچھے یا وادی کی دوسری طرف کوئی اور لوگ تو نہیں نظر تو نہیں آئے، بس اتنے کی لوگ ہیں۔ یہ مشرکین خوش ہو گئے، ابو جہل وغیرہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا او تیاریاں کر لو، ان کو رسیوں میں باندھ کر لے جائیں گے، ہم 900 سے زیادہ ہیں اور پورا اسلحہ بھی ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، بھوکے ہیں اور ہیں بھی 300، تو ان کو رسیوں سے باندھ کر مکہ لے جائیں گے اور وہاں پر ان کو چوراہوں میں ایک ایک کر کے ان کو ماریں گے۔ عمیر بن وہب کہنے لگا اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندے تو 300 ہی ہیں، بھوکے بھی ہیں، کمزور بھی لگ رہے ہیں، لیکن میں نے یثرب کی اونٹنیوں پر جن لوگوں کو بیٹھے دیکھا ہے وہ سانپ کی طرح بل کھاتے نظر آ رہے ہیں، وہ اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک اپنے جتنے لوگوں کو تم میں مار نہیں دیں گے۔ اتنا ایزی نہ لوگوں نے۔ اب جب اس نے یہ باتیں کہیں کہ وہ لوگ جذبات سے مغلوب بھرے ہوئے ہیں، جذبات سے لبریز ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں تم لوگوں کو، اگر وہ سب مر بھی گئے تو تمہارے کم از کم 300 مار کر ہی مریں گے وہ، یہ اس نے رپورٹ دی۔ اب مشرکین پھر بیٹھ گئے سر جوڑ کر، یار جنگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، لیکن ابو جہل نہیں مانا اور بھی کچھ سردار نہیں مانے۔ بہرحال فائنل یہی ہوا کہ جنگ ہوگی۔ جنگ کا دن آ گیا،
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صفیں بنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سطریں سیدھی فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انداز تھا کہ آپ لائنیں سیدھی فرمایا کرتے تھے، نماز میں بھی جہاد میں بھی۔ یہ 17 رمضان 2 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، اب جنگ بندی ہو رہی ہے، سطریں سیدھی ہو رہی ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے تلوار سے یا نیزے سے ان کے پیٹ پر تھوڑا سا ضرب لگائی اور فرمایا پیچھے ہو جاؤ، استوی یا سواد، لائن سیدھی کرو۔ وہ آگے آ رہے تھے، استوی یا سواد، یہ سطر سیدھی کرو اپنی، آگے کیوں آ رہے ہو؟ وہ پیچھے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو مارا ہے نا تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ تو حضور مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، مطلب یہ کہ آپ مجھے ویسے کہہ دیتے تو میں نے پیچھے ہو جانا تھا، تو آپ نے مجھے مار کر کہا ہے تو مجھے تو تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا بدلہ لے لو، لے لو بدلہ۔ اب غلام نے آقا سے بدلہ لینا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں سواد، بدلہ لے لو۔ عرض کی حضور مجھے جب آپ نے پیٹ پر مارا تو میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کا پیٹ تو کور ہے۔ حضور علیہ السلام نے بٹن کھول دیے، پیٹ ننگا کر دیا، فرمایا لے لو بدلہ۔ حضرت سواد جلدی سے آگے بڑھے، حضور کے ساتھ چمٹ گئے اور پیٹ پر بوسوں کی بارش کر دی، چومنا شروع کر دیا۔ سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور میں نے سوچا ابھی جنگ ہے، پتہ نہیں میں کہیں ہو سکتا میں شہید ہو جاؤں، تو میرا دل چاہا مرنے سے پہلے آپ کے جسم سے اپنے جسم کو جوڑ لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ سبحان اللہ، کیا محبتیں ہیں، کیا انداز ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا۔ اب بندے 313 ہیں، ادھر بہت بڑا لشکر ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 صحابی وہ آ رہے تھے، دوسری سائڈ سے مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر انہیں قیدی بنا لیا۔ وہ کہنے لگے میں چھوڑ دوں، ہمارا کیا قصور؟ ان کا ایک شرط پر چھوڑیں گے کہ جو جنگ ہوگی اس میں تو مسلمانوں کی طرف سے شریک نہیں ہوگے، شرکت نہیں کرو گے۔ حضرت حذیفہ تھے اور ان کے والد، اس شرط پر چھوڑیں گے کہ عہد کرو کہ جنگ میں تم مسلمانوں کی طرف سے شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے عہد کر لیا، آ گئے اس طرف۔ حضور سے کہا حضور ہم تو عہد توڑتے ہیں، ہم تو جنگ کریں گے آپ کے ساتھ، جانیں قربان کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم عہد نہیں توڑیں گے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا جنگ میں سب جائز ہے، دیکھو آقا کریم علیہ السلام کا عہد کی پاسداری، اور ہم عہد نہیں توڑیں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، کفار کی طرف سے عتبہ، بہت بڑا کافر تھا یہ عتبہ، اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، یہ سب سے پہلے آگے آئے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا، بعد میں بھی بڑے عرصے تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا لشکر لڑنے سے پہلے کچھ ایک فرد یا چند افراد آگے نکلتے اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہے کوئی ہم سے آ کر لڑے۔ اب کفار کی طرف سے 3 لوگ آگے آئے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے ساتھ کوئی آ کر لڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف لڑنے کے لیے حضرت معاذ کو، حضرت معوذ کو اور حضرت عوف کو، 3 صحابہ تھے انصار میں سے، ان کو بھیج دیا۔ یہ کہنے لگا بھائی کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہم مدینہ شریف سے ہیں۔ اچھا کون؟ تعارف کروایا۔ کہنے لگا نہیں ہمارے برابر کے نہیں، ہم کسانوں سے نہیں لڑیں گے، ہم سردار ہیں مکے کے، ہمارے برابر مقابلے کے سردار لے کر آؤ، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تکبر ان کا اتنا زیادہ تھا، غرور اتنا زیادہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کا یہ تکبر دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ، عبیدہ تم کھڑے ہو جاؤ، قم حمزہ، حمزہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، قم علی، علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضور نے ان سرداروں کے مقابلے میں 3 سرداروں کو بھیج دیا۔ ان تینوں سرداروں نے ان تینوں کفر کے سرداروں کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ شدید زخمی ہو گئے، ٹانگ کٹ گئی، گدا باہر آ گیا ہڈی کا، ان کو زخمی حالت میں لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ تو یہ جاں بلب تھے، جسم سے جان نکل رہی ہے، کہنے لگے
الستُ شہیدن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں شہید نہیں ہوں؟ میں تو ایسے ہی واپس آ گیا، یعنی وہاں شہید نہیں ہوا، اب یہاں واپس آیا ہوں تو میری جان نکل رہی ہے۔ حضور میں شہید نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پیار سے غلام کی طرف دیکھا اور فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جنگ جاری ہے، حضور علیہ السلام بار بار اس صاحبان کے نیچے جاتے ہیں، جا کر دعا مانگتے، یا اللہ فتح عطا فرما، یا اللہ کرم کر دے، دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر حضور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اسلام اتنی گریہ زاری کرتے ہیں کہ روتے روتے آپ کی چادر مبارک کندھوں سے ڈھلک کر نیچے گر جاتی ہے۔ میں چادر مبارک کو ٹھیک کرتا ہوں، کندھوں پر درست کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں حضور بس کیجئے گا، آپ نہ روئیں۔ سرکار پھر روئے جا رہے ہیں، دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ اب کہاں وہ نالے ہیں، کہاں وہ گریہ زاری ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو منائیں گے بھی نہیں، روئیں گے بھی نہیں، دعائیں بھی نہیں کریں گے اور ہم غالب آ جائیں گے۔ بھئی ایسے غلبہ تو نہیں ملے گا۔ ہم نے اتباع نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ سارے انتظامات کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ کمزور نہ ہونے دیں، انشاءاللہ غلبہ ملے گا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعائیں کر رہے ہیں اور حضور کے غلام کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ امیہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ یاد ہے فلاں موقع پر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں بچاؤں گا، اچھا چلو ایسا کرو تم مجھے گرفتار کر کے حضور کے پاس لے جانا، میری گرفتاری کروا دینا، بعد میں میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایک بار مجھے یہاں قتل ہونے سے بچا لو۔ حضرت امیہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کر لے جاتا ہوں، حضور چاہیں گے تو قتل کر دیں گے، چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے، سرکار کی مرضی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، یہ امیہ وہی ہے جو حضرت بلال پر ظلم کیا کرتا تھا، حضرت بلال پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں لے کر جا رہا تھا، حضرت بلال کی نظر پڑ گئی، بلال کہنے لگا وہ دیکھو امیہ کافر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں انصار کے نوجوان آئے، تلواریں پکڑی اور اس کو چند لمحوں میں کاٹ کر پھینک دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ، یہ انصاری تھے، نوجوان بچے تھے، لڑکے تھے، یہ کہنے لگے چچا یہ ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا بچوں تم کیا کرو گے، وہ بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا سردار ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے محافظ ہیں، تم چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرو گے، نوعمر لڑکے ہو تم۔ کہنے لگے چچا ایک بار بتاؤ تو صحیح، بس ایک بار بتا دو باقی ہمارا کام، تمہارا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لڑو بس جہاد کرتے رہو، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم نے سنا حضور کو گالیاں دیتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں اس کو، ایک بار چچا بتا دو ہے وہ کون؟ کہنے لگے میں نے اشارہ کیا، وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے سر سے لے کر پیر تک، وہ اتنے سارے وہ محافظوں کے گرد جس کا گھوڑا یہی ابو جہل ہے۔ کہتے بس میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی، ایسے بجلی کی طرح یہ گئے اور آنن فانن حملہ کیا اور اس کو نیچے گرا دیا، اور اس کو نیچے گرا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو مار دیا۔ بڑا کہنے لگا حضور میں نے مارا، دوسرے کہنے لگا حضور میں نے مارا، اب دونوں کہہ رہے ہیں حضور نہیں میں نے مارا۔ حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، تلواریں نکالی، دونوں کی تلواروں سے لہو ٹپک رہا ہے، فرمایا تم دونوں نے مارا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ، اچھا یہ مرا نہیں تھا، یہ زخمی ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ابو جہل کہاں ہے، کیونکہ سب سے بڑا فرعون یہی تھا، فرمایا جا دیکھ کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جب دیکھا تو میں نے دیکھا یہ زخمی پڑا ہوا تھا اور سانسیں لے رہا تھا لیکن تھا بھی زندہ۔ کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی، اس کی گردن اتارنے لگا تو میری تلوار اچھی نہیں تھی، تو اپنی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ میری تلوار لے لو، میری گردن کاٹو لیکن ذرا تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن بڑی ہو اور جب میرا سر رکھا جائے تو اونچا اونچا نظر آئے۔ غرور دیکھیں، مرتے وقت بھی غرور نہیں گیا۔ کہتے میں نے سر کاٹا، اس کا حضور کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، 70 کافر گرفتار ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کبھی جانا ہو مدینہ طیبہ میں، اب تو ٹیکسی والے لے جاتے ہیں، پہلے بڑی سختی تھی، اب سختی نہیں ہے، اب تو گاڑیاں بھی اس روٹ کی طرف جاتی ہیں، موٹر وے سے ہٹ کر ہے، تو آپ ٹیکسی والے کو اگر کہیں کہ بدر کے راستے سے جانا ہے تو بدر کے شہداء کے مقام کی آپ کو زیارت ہو جائے گی، کبھی جائیں تو وہاں پر یہ ساری باتیں یاد کریں، ان کے ولولے یاد کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہمیں فضائے بدر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج فضائے بدر نہیں ہے تو ہم ذلت کا شکار ہیں، آج بھی فضائے بدر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اس بدر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ میں بہت کچھ اسباق ہیں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، بس اتنی بات عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا۔ بدر کی لڑائی سے ایک رات پہلے حضور علیہ السلام نے نشان لگا لگا کر کہا، فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہیں پر کافر مرا ہے۔ یعنی حضور کو یہ بھی خبر ہے کس نے کب مرنا ہے، یہ بھی خبر ہے مر کر گرنا کہاں پر ہے، موت کا بھی پتہ ہے، موت کے وقت کا بھی پتہ ہے، موت کے مقام کا بھی پتہ ہے۔ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ان کا ڈھیلا آنکھ کا باہر نکل آیا تو لٹک رہا تھا، کوئی کاٹنے لگا تو کسی نے مشورہ دیا نہیں حضور کو تو دکھاؤ پہلے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ڈیلا پکڑا، اپنا لعاب دہن لگایا، واپس رکھا تو آنکھ روشن ہو گئی۔ اس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک سائیڈ جو تھی ان کی وہ کٹ گئی، پورا پہلو کٹ گیا ان کا، سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے لعاب دہن لگایا، جوڑ کر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا تو بازو درست ہو گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا اتنی تھوڑی مقدار میں مسلمان اور اتنی زیادہ تعداد میں کفار، آپ نے زمین سے خاک اٹھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف پھینک دی اور سرکار کریم علیہ السلام کی خاک پھینکنے کی دیر تھی کہ سارے لشکر کی آنکھوں میں وہ پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے جان نثار غلاموں کے جذبوں کے صدقے ہمیں بھی خیر والے اچھے نیک جذبات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نعت شریف کا مجھے 3 دن سے مجھے کہا جا رہا ہے، وہ میں پڑھ نہیں سکا، اس کے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا حق کا نور آ گیا، نور تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، نور آ گیا، سب بولو نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا،
سر جھکاتے ہیں الہی بھولے بالا نور کا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا اور حضور کی بارگاہ کا تصور باندھ کر یہ شعر میرے ساتھ مل کر پڑھیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا نور